السلام علیکم، میرا نام عصمت خاصوانی ہے اور میں ریحان اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں، بیچ نمبر 24 لیول نمبر 01۔ تو اس ٹائم میرے پاس ریحان اسکول بوٹ کیمپ کے محمد قبائب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے آج میں ان کا تعارف جو ہے وہ ان کی زبانی، ان کی جرنی کے بارے میں ان کی زبانی سنوں گی۔ تو السلام علیکم مسٹر قبائب، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام۔ ہاں جی مسٹر قبائب، اپنی جرنی کے بارے میں، جو آپ نے جہاں سے آپ نے ایجوکیشن جہاں سے اسٹارٹ کیا، آپ اس لحاظ سے اور اپنا مطلب نیم وغیرہ اور آپ نے کیا کیا سیکھا ہے، کیا 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 ہے، اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا اپنا انٹرو دے دیں پہلے۔ میرا نام محمد خبیب ہے اور میں ریحان اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلام آباد کیمپس میں۔ ابھی میں ریسنٹلی لیول 1 فاؤنڈیشن لیول اپنی کمپلیٹ کی ہے اور میں نے کافی کچھ سیکھا ہے ریحان اسکول میں، جیسے ہماری گرافک ڈیزائننگ ہو گئی، کوڈنگ وغیرہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے میں اسٹوری پوسٹ کینا پوسٹ جو بھی ہے سارے سب کچھ سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کافی کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر۔ چلیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کس نے بتایا؟ ریحان اسکول کے بارے میں میں نے یوٹیوب میں دیکھا تھا، ریحان اللہ والی کی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی یوٹیوب میں، تو مجھے کافی زیادہ پسند آئی، تو پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور پھر انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا تھا۔ تو ابھی آپ نے ریحان اسکول میں مطلب کیا کیا سیکھ لیا ہے اور آپ کو کیا مطلب آسان لگتا ہے کام؟ سب سے پہلے مطلب جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، جیسے کہ انٹرویو ہے، ہمارے اب یہ انٹرویوز ہوتے ہیں تو انسان میں نا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، تو آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنٹ انٹرویو کے لیے کیسے آیا، پہلے اس کے بارے میں۔ ہاں، شروعات میں جب میں آیا تو میں بھی یہ صرف انٹرویو کرنے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، بات نہیں ہو پاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب اس طرح انٹرویوز ہوئے ہیں اور جب میرا جو کافی زیادہ کانفیڈنس بلڈ ہوا انٹرویوز سے ہی ہوا ہے کافی زیادہ۔ اوکے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں جب شروعات میں آپ جب اس کو اسٹارٹ کیا تو آپ کو اس میں نا لیول 1 میں کچھ ٹاسک وغیرہ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ کوڈنگ ٹاسک ہے، تو کوڈنگ ٹاسک جب آپ کو ملا تو آپ کو کیا لگا کہ آپ یہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے؟ ہاں نہیں، ویسے میرا تو اس فیلڈ میں کافی زیادہ انٹرسٹ بھی تھا، اور کیونکہ ہمیں اے آئی سے کروائے جاتے تھے تو یہ کافی زیادہ ایزی تھا میرے لیے۔ تو ابھی جو کوڈنگ کی ہم نے پہلی بک بھی میں نے ختم کر لی ہے، اور انشاءاللہ بھی یہ دوسری بک میں ہم آگے ہیں کوڈنگ کی، تو مجھے تو کافی زیادہ ایزی لگا، کافی زیادہ آسان تھا، کافی انٹرسٹنگ بھی تھا۔ مطلب ریحان اسکول میں اگر ٹاسک کی بات کریں تو میرا سب سے فیوریٹ ٹاسک جو تھا وہی تھا، کوڈنگ والا۔ اوکے، تو آپ نے پھر ویدر ایپس کیسے بنائی، اس کے لیے کیا کیا ٹول یوز کیے آپ نے؟ میں نے تو کلاؤڈ اے آئی کا یوز کیا، اور ابھی آگے جا کر ہم ڈیپ سیک کا بھی یوز کریں گے، کلک اپ ایک اے آئی ہے اس کا بھی یوز کریں گے۔ کلاؤڈ کا یہ بہت آسان تھا کیونکہ اس میں صرف ہمیں ایک پرومپٹ دیتے تھے اور ایک پرومپٹ میں وہ ہمیں کوئی بھی ایپ ویب سائٹ جو بھی وہ ہمیں بنا کر دیتا تھا۔ اوکے، تو آپ کی بک 1 جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہوگی، تو ابھی آپ کی سیکنڈ چل رہی ہے، جی جی۔ تو سیکنڈ بک میں آپ کو ٹف لگ رہا ہے یا مطلب آپ کو آسان ہو گیا ہے کرنا سیکھنا، یا کوئی ابھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اس میں ویب سائٹ نہیں، بنانے میں؟ ہم نے کیونکہ فاؤنڈیشن لیول کیا تو اب یہ والا آسان لگ رہا ہے، لیکن ہاں اس سے تھوڑا لینتھی ہے، اس میں ٹاسک کافی زیادہ ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ہمیں۔ تو آگے آپ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے اے آئی کا سیکھ کر؟ میرا تو ارادہ یہی ہے کہ اسی کمپیوٹر کی فیلڈ میں کچھ بڑا کرنے کا۔ میں نے ابھی کالج میں بھی آئی ٹی کا سبجیکٹ رکھا ہے۔ اوکے، آئی ٹی کے حوالے سے آپ مطلب کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ویب سائٹ پر یا کوئی ایپ بنانے کے حوالے سے، کیا مطلب کس چیز پہ فوکس ہے؟ جی، میرا فوکس یہی ہے کہ میں ایک فل اسٹیک ڈیولپر ہوں، یعنی وہ ہر ایک چیز بنائے، ایپ ہو، ویب سائٹ ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یعنی ویب سائٹ میں ایک ہوتا ہے نا فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ ڈیولپر، تو وہ میں دونوں ڈیولپر بن جاؤں، میری یہی خواہش ہے۔ اوکے، تو سب سے زیادہ آپ نے گیمز وغیرہ بھی اس میں بنائی ہوں گی، تو کون سی گیم جو ہے آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگی جو آپ نے خود بنائی ہے؟ میں نے پی وی پی کومبیٹ کی بنائی ہے، جس میں ہم ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں، ٹیمز ہوتی ہے چار چار،
تو وہ مجھے کافی خود بھی اگر کھیلو تو مجھے کافی اچھا لگا وہ. اچھا، تو آپ کا مطلب فیملی میں کوئی اور بھی اے آئی کا سیکھ رہا ہے یا جسٹ آپ سیکھ رہے ہیں؟ فی الحال تو ابھی میں صرف ابھی میں ہی سیکھ رہا ہوں. لیکن میرے گھر والے بول رہے ہیں کہ باقی جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ایڈمیشن کروائیں گے. اوکے، تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کا مطلب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے اس میں؟ آپ کو مطلب ریحان اسکول کے کیمپ میں انوائرمنٹ کیسی مل رہی ہے، لوگ کیسے آپ کو لگے، آپ کا مطلب کیسا مائنڈ بنا ہے یہاں پہ اب میں یہاں پہ پکا اپنا کورس کمپلیٹ کر کے جاؤں گا؟ ہاں، جب میں پہلی بار آیا تو مجھے وزٹ کروایا تھا ایک ابو ذر تھے. تو جو پہلی بار وزٹ کیا مجھے کافی اچھا لگا. یعنی یہاں کا خاص طور پر یہاں کا انوائرمنٹ دیکھ کر کافی اچھا لگا. اور اس کے علاوہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں، مطلب آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی کام میں، ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اور تو مجھے کافی اچھا لگا اور یہاں پر بیٹھ کے کام کرنے کا مطلب کچھ الگ سا ہی فیل ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے جو بیک گراؤنڈ وغیرہ ہے. تو آپ کو یہاں پر ریحان اسکول میں کتنا ٹائم اپنے سبمٹ کر دیا ہے اور مزید اور آپ کا کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی تو میرے ہو گئے ہیں 2 سے 3 منتھس ہو چکے ہیں. تو ویسے تو اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا، مطلب آپ ٹاسک جتنے ٹائم میں کمپلیٹ کر لو. لیکن زیادہ تر تو ایسا ہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ابھی فی الحال 2 لیولز ہیں نا ہمارے کیمپس میں، تو کم از کم 4 سال تو لگیں گے. ایسا تو 4 سال بچے کہہ رہے تھے. ہاں، ایسا بچے کہہ رہے تھے، کیا پتہ ہم جلدی کر لیں. میں بھی آپ اگر جلدی پک کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کا مطلب 6 منتھ میں ہو جائے، بالکل. 1 ایئر میں ہو جائے، میں بھی یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے. باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر اے آئی کے حوالے سے اگر آپ کو ٹول وغیرہ یوز کرنا کوئی آپ سے سیکھنا چاہے تو آپ اس کو کیسے سجیشن دیں گے؟ اگر کوئی میرے سے سیکھنا چاہے کہ کوئی بھی اے آئی ٹول، ہوں میں تو اس کو آسانی سے بتاؤں گا کہ ہمارا ایک اے آئی ٹول ہے. اس میں نیچے آپ کوئی بھی اس کو سوال دے سکتے ہیں، آپ کو جواب دے گا. اگر سوال نہیں دے سکتے تو آپ اس میں آڈیو بھی یعنی اس کو باتیں بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے اس چیز میں، تو آپ کو سولو کر کے دے دے گا. اس کے علاوہ بھی اگر ہاں اس کو صرف پرابلم سولو کرنی ہے، اگر اس کے علاوہ اس کو کوڈنگ وغیرہ بھی جانی ہے، الگ الگ اے آئی استعمال کرنے پڑیں گے. اس کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے امیج جنریٹ کرنی ہے تو آپ یہ والا اے آئی یوز کر سکتے ہیں. اگر امیج جنریٹ کرنی ہے تو آپ اس طرح پرومپٹ دے سکتے ہیں. تو کیونکہ اے آئی تو یوز کرنا کافی زیادہ ایزی ہے. اے آئی بنائیں ایسا ہے. اوکے، تو ابھی تک آپ نے مطلب اے آئی کو کتنا تفصیل سے مطلب اس کی پہچان ہو گئی آپ کو، اس کا یوز کا مطلب آپ کتنے ٹول اس کے ایزی آپ یوز کر سکتے ہیں، یا ابھی بھی آپ 10% یوز کر پا رہے ہیں یا 20% یوز کر پا رہے ہیں؟ کتنا یوز ہے آپ کا؟ میں نے اے آئی کا میرا کتنا یوز ہوتا ہے؟ مطلب سیکھ کتنا لیا ہے، اے آئی کا یوز کتنا سیکھا ہے؟ ہاں، یوز کافی سیکھ لیا ہے. میرے خیال میں تو 60 70 یا 80% تک بھی سیکھ لیا. اور زیادہ ہم ابھی آہستہ آہستہ اس میں ڈیپ بھی جائیں گے، یعنی اے آئی کے سیکھیں گے کہ اے آئی جو ہے کام کس طرح کرتا ہے. اور جتنا مجھے پتہ چلے کہ اے آئی کے پاس ایک لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے، جس میں اگر ہم کوئی بھی اس کو سوال دیتے ہیں تو اسی ڈیٹا میں سے ہمارا سوال کے لیے ایک سیوٹیبل آنسر ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر ہمیں واپس دے دیتا ہے. اور اس طرح مطلب اے آئی بناتے کیسے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ بھی ہم آگے جا کے سیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ بھی. میں نے سنا کہ آپ نے کلون نیٹ فلکس بھی بنایا ہے اور کلون واٹس ایپ بھی بنایا ہے، تو وہ کیسے آپ نے بنایا؟ میں نے تو کلوڈ اے آئی سے بنایا ہے، اور کلون واٹس ایپ بھی بنا. ہاں، کلوڈ اے آئی سے بنایا ہے. اس کے علاوہ ابھی میرا جو یوز ہے وہ ڈیپ سیک پہ آ گیا. ڈیپ سیک اس سے تھوڑا زیادہ فاسٹ ہے اور ایفیشینٹ ہے، اس وجہ سے. تو کیا آپ کا کلون واٹس ایپ چلتا ہے، مطلب کوئی یوز کر سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل. اگر ہم ویب سائٹ ہاں بلکہ ہمارا جو کلون واٹس ایپ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ دراصل ابھی وہ ہم نے جو بنایا ہے وہ کلون ہے نا، بالکل ریئل نہیں ہے، بالکل 100% فنکشنل نہیں ہے. آگے جا کے ہم بنائیں گے. اس میں آپ
لمیٹڈ چیزیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی سیٹنگز نہیں ہوتی، ایپ لوگ جس میں ہوتے ہیں، ویڈیو کال اس میں فی الحال نہیں ہے، اس طرح کچھ چیزیں اس میں نہیں ہیں. اوکے اوکے، ہاں ظاہر سی بات ہے، ابھی وہ ڈسپلے پر نہیں ہوئی، پلے اسٹور پر نہیں ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا، تو اس لیے بالکل. بٹ آپ نے کوشش کی، بہت اچھی کی کوشش، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہ سیکھ رہے ہیں. اب مجھے کچھ اور آپ سے سجیشن کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ٹیچر کو ان کی جگہ لے لے گی، تو وہ کیسے، یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ ہاں، ایسے یہ تو ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل اس کو ٹیچرز کو ریپلیس کر دیں گی، لیکن ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹیچرز جس طرح ایک بچے کو موٹیویٹ کرے گا، اور جس طرح کہ وہ اے آئی کے پاس تو اس طرح ہیومن فیلنگز بھی نہیں ہوگی نا، جس طرح ایک استاد کے پاس ایک ٹیچر کے پاس ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کہ نہیں، ٹیچرز کو وہ ریپلیس نہیں کر پائے گی. آپ ٹیچرز چاہے تو وہ ٹیچرز اے آئی کا یوز کر کے ہمیں اور اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں، لیکن اے آئی ٹیچر کو نہیں ریپلیس کرے گی، کیونکہ اس طرح کا ایموشنز اے آئی میں نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہی وہ ایک مشین ہی ہے، تو وہ ہمیں اس طرح کا نہیں سمجھا سکتے جس طرح ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور اس کو کیا کس بات کی سمجھ آتی ہے اور وغیرہ جس طرح بھی ہے. تو میرے خیال میں تو نہیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا یہ. نہیں، آئی تھنک شاید میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتی ریپلیسمنٹ، کیونکہ جو ہمارے اندر ایک ٹیچر کے اندر جذبات ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، وہ ہوں. اے آئی ہمیں نہیں دے سکتا. اے آئی ہمیں ضرور لیسن سمجھا سکے گا، مشقیں حل کروا سکے گا، لیکن جو فیلنگ ہوتی ہے ایک انسان جو مطلب آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو فیلنگ کے ساتھ سمجھاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. تو میں بھی یہ پاسبل نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اے آئی کے تھرو ٹیچرز جو ہیں وہ ارننگ کر سکتے ہیں؟ ہاں، ٹیچرز ارننگ بالکل کر سکتے ہیں اے آئی کے تھرو. اگر مطلب اگر اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں تو ٹیچرز بھی ظاہر سی باتیں کر سکتے ہیں. یعنی وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنا کوئی وہ کنٹینٹ شروع کر دے اپنا اے آئی سے ہی. اے آئی سے اگر وہ کوئی بھی ٹاپک لے لے تو اس پہ وہ ویڈیو بنائے، تو وہ بالکل ارننگ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ کام ہوگا. جیسے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی، یا آپ نے ایک ٹیوٹوریل اپنا سینڈ کیا، جیسے کہ آپ نے ایک سبجیکٹ بنایا اپنے، اس لحاظ سے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. گڈ ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں تو ٹیچر اس میں کتنا مطلب ان کو فائدہ ہوگا، کب تک آن لائن اگر کلاسز کروائیں، جیسا کہ قرآن کی اسٹڈی کرواتا ہے ٹیچر، تو اس کو اس میں مطلب کیا فائدے ہیں؟ گھر بیٹھے وہ مطلب آپ ٹیچنگ دے رہا ہے، تو اس سے وہ کیا ان کے اسٹوڈنٹ گرو کریں گے، وہ اسٹڈی کر سکیں گے آن لائن؟ یعنی اگر ٹیچر اے آئی کا یوز کر کے ہمیں پڑھائے. جی، اے آئی کا یوز ہاں کر بالکل. ہاں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بالکل ٹیچر اے آئی کا یوز کر کے ہمیں اور اچھی طرح سے پڑھا سکتے ہیں، یعنی اور اچھی طرح سے ہمیں پڑھا سکتے ہیں ایزی طریقے سے. اگر ایک نیا استاد آئے اور اس کو اے آئی کا یوز نہ آئے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے تو اگر وہ چاہے تو اے آئی کو سیکھ سکتا ہے، کیونکہ اتنا تو مشکل نہیں ہے یہ. اور اگر استاد ہے تو اس کو تھوڑی بہت نالج بھی تو ہوگی، تو وہ سیکھ سکتا ہے اے آئی. اوکے. تو مے بی مطلب استاد کو چاہیے کہ سب سے پہلے اے آئی کی تعلیم دیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ جس اسکول میں جائے گا وہاں پہ اے آئی کے ہی لوگ ہوں گے، بچے اسٹوڈنٹ ہوں گے، تو ان کو اے آئی کے بارے میں ہی مطلب بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا. جی. کیا بغیر پروگرامنگ سیکھے ٹیچر جو ہے وہ اے آئی کے تھرو جو ہے وہ کمائی کر سکتا ہے، یا اس کو پروگرامنگ سیکھنی پڑے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بغیر پروگرامنگ سیکھے بھی وہ اے آئی سے اگر بنا سکتی ہے کوئی بھی ویب سائٹ ایپ، اور اس سے ارننگ بھی وہ بالکل کر سکتی ہے. اوکے. کیا اے آئی جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کے جو مطلب اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اسباق جو ہے وہ تیار کر سکتی ہے؟ اس کی کیا چیز؟ اس کا لیسن وغیرہ تیار کر سکتی ہے؟ ہاں، اے آئی کر سکتی ہے اس کے لیسن وغیرہ تیار.
میں نے جو خود ابھی فرسٹ ایئر کے ایگزامس دیے ہیں تو میں نے سارا جو ہے جتنا بھی میرا تھا میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کروایا تھا، اور جو بھی مجھے کویسچن میں جو بھی مشکل ہوتی تھی میں چیٹ جی پی ٹی کو دیتا تھا، وہ مجھے ایک ایزی ورڈنگ میں واپس سمجھا کر دیتا تھا۔ تو جیسے ایک کمزور طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے ایک کمزور، جس کو پڑھنے میں یا لکھنے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو اے آئی اس کی کتنی مددگار ثابت ہوگی؟ جس کو لکھنے پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے، ہاں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اے آئی اس کو اور بھی ایزی ورڈنگ میں سمجھا کر دے سکتا ہے۔ اور ویسے تو ہاں تو میں کہہ رہا تھا جی، کہ اس کو ایک ایزی ورڈنگ میں سمجھا کر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو یعنی پھر اس کے بعد اے آئی کیا ہی کر سکتا ہے، میں کیا بولوں، ایز اے ٹیچرز جو ہوں گے پھر وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو، لیکن اے آئی تو نہیں سمجھ سکتا ان کو۔ اوکے۔ کیا اے آئی سے ہمیں مطلب بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی کہانیاں کا انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں، مطلب تاکہ بچہ لیسن کے حساب سے ان کو کہانیاں بنا کر دے اور بچہ سمجھ سکے؟ اے آئی بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، ہاں، ہاں اے آئی پوئمس وغیرہ سنا سکتا ہے، اے آئی کافی کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک جو ہے اے آئی باتیں بھی کر سکتا ہے نا آج کل تو اس وجہ سے وہ کوئی پوئم وغیرہ بھی سنا سکتا ہے اس کو، کچھ بھی ایسے فنی وغیرہ جوکس وغیرہ وہ سنا سکتا ہے۔ اچھا مجھے ایک میرے پاس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا اپنی ذاتی رائے دینے سے کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں؟ ذاتی رائے اپنی اپنی سوشل ذاتی میڈیا رائے، کے استعمال جی۔ اپنی ذاتی رائے دینے سے کوئی بھی اینی ون، دیکھو کوئی انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے جیسے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کسی کے حوالے سے آ جاتی ہے تو ان کو ایک رائے دینی ہوتی ہے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر مطلب میں نے اس کو رائے دی تو مے بی ہو سکتا ہے کہ وہ برا نہ مان جائے یا میری اس بات پر سوشل میڈیا پہ کوئی امپیکٹ نہ پڑ جائے، تو وہ اس وجہ سے اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں۔ چلیں یہ تو ہماری ہوگی ساری ڈسکشن، تو اب ہم نا تھوڑا نیٹ ورکنگ کی طرف چلتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیٹ ورکنگ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ نیٹ ورکنگ بیسیکلی اگر آپ اپنا کیریئر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور ضروری کیوں ہے کہ دیکھیے نیٹ ورکنگ کا مطلب کسی کے ساتھ تعلق بنانا نا، آن لائن بزنس میں یا ہمارے جس طرح لنکڈ ان میں ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے نیٹ ورکنگ بناتے ہیں لنکڈ ان میں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آہستہ آہستہ کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں۔ سو اس لیے یہ ضروری ہے، آج کل ڈیجیٹل جو دنیا ہے ہماری اس میں کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جابس مل سکتی ہے، نئے اسکل اور نئے نالج ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور مطلب لوگوں کی جو جتنے بھی ہم جس سے ہم نیٹ ورکنگ کرتے ہیں اس کی ایکسپیرینس کے حساب سے تو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا صرف زیادہ لوگوں کو جاننا ہی اچھی نیٹ ورکنگ ہے یا تعلق کا معیار بھی اہم ہے؟ مطلب ہم نے جیسے کہ لنکڈ میں لوگوں مطلب اپنی فین فالوئنگ بنائی ہے، یا فیس بک پہ اپنی فین فالوئنگ بنائی ہے، یا یوٹیوب پہ کہہ لیں چینل پہ ہم نے فین فالوئنگ بنائی ہے، تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ مطلب اچھے ہونے چاہیے یا منفی ہونے چاہیے؟ ہاں ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ظاہر سی بات ہے۔ مطلب یہ ایسے ایسے لوگوں سے ہونے چاہیے جنہیں آپ جس فیلڈ میں تو وہ بندہ بھی اسی فیلڈ میں ہونا چاہیے۔ اچھا، نئے لوگوں سے بات کرتے وقت جھجک یا شرمندگی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ہمارا کانفیڈنٹ لیول جو ہے، اب کسی نیا بندہ کوئی آ جاتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس سے اگر ڈسکشن کرنی ہو کسی بھی حوالے سے کسی بھی ٹاپک پہ، تو ہمارے اندر ایک جھجک ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، تو ہم وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر تو دیکھیے ہاں کانفیڈنس کو دور کرنے کے لیے ڈر تو سب کو لگتا ہے کہ کانفیڈنس ایسی چیز ہے جو کہ آپ میں نیچرلی نہیں ہوگی، وہ اس کو آپ کو کانفیڈنس کو بنانا ہوگا۔ سو آپ ایسا بھی کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں جس میں آپ کا کانفیڈنس بنتا ہے، آپ کسی سے بھی
باہر چلتے ہوئے کسی شخص سے بات کر سکتے ہیں، کسی دکان والے سے بات کر سکتے ہیں، کسی بھی کوئی چیز لیتے وقت، اس میں آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا۔ اور ہاں، اگر آپ جو آپ نے کہا جس طرح کس سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، کسی آپ نے کیا کہا تھا کہ آن لائن اگر کسی سے ہاں مطلب ڈسکس کرنا ہو تو ایک انسان کے اندر نا جھجک آ جاتی ہے، تو اس کو دور کیسے کریں کہ مطلب اس بندے سے ہم بالکل کانفیڈنٹ ہو کر اس سے بات کر سکیں، اس سے پروجیکٹ پوچھ سکیں اس کے حوالے سے؟ میں جو خود پرسنلی کرتا ہوں میں وہ بتا دیتا ہوں کہ میں تو بس ایسا ہی کرتا ہوں کہ کیا اگر میں نے کچھ کیونکہ میرے دل میں یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں کچھ غلط جواب نہ دے دوں، تو میرے سوال تو جواب مجھے آتا بھی تھا، لیکن پھر میں نہیں دیتا تھا، میں کہ کوئی غلط نہ بول دوں، لوگ ہنسیں گے یا یہ کریں گے وہ کریں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر غلط بھی جواب دے دوں تو کیا ہی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ اگر وہ ہنسیں میرے پر تو 10 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے اس کے بعد، کیونکہ مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا، مر تو نہیں جاؤں گا اس سے۔ سو اس لیے پھر میں کہتا تھا چھوڑو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اب بھی کیونکہ یہ ہے کہ میں اگر غلط جواب بھی دے دوں تو میں بالکل کانفیڈنس سے غلط جواب دے دیتا ہوں۔ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سسمی ایپ یوز کی، ٹھیک ہے؟ تو بعض بچے ہوتے ہیں انہیں انگلش بولنے میں مشکل ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں والدین نے کے پاس ذرائع نہیں ہوتے تو وہ بچوں کو مطلب اردو میڈیم اسکول میں ڈال دیتے ہیں، انہیں انگلش وغیرہ نہیں آتی ہے۔ تو جب آپ کا سسمی سے جو ہے انٹرویو کروایا گیا، مطلب ہمیں یہ ٹاسک دیے جاتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کس طرح اس سے مطلب انگلش میں بات کرنا اسٹارٹ کی؟ آپ کا کانفیڈنٹ لیول جو تھا وہ کیسا تھا سسمی کے ساتھ؟ میرا کانفیڈنس تو بالکل ہائی تھا، کیونکہ ہمیں نا ایک ٹاسک دیے جاتے ہیں مایا سے بات کرنے کے لیے، جو ہم انگلش میں کرتے ہیں بات۔ تو مایا سے جی، بات کرتے ہیں ہر دن ہم 25 منٹ، کم از کم 25 منٹ بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو کمیونیکیشن اسکلز ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اوکے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا اے آئی جو ہے وہ ڈاکٹر کی کتنی ہیلپ کر سکتی ہے؟ ہاں، آج کل ڈاکٹر کی بھی کافی زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے، یعنی وہ آپ کو نا اے آئی ایسے بھی ہیلپ کر سکتی ہے آپ کے پیشنٹ کی، آپ کے جو پیشنٹس ہیں اس کے جتنی بھی بیماریاں ہیں، ایسے ہی کچھ میں نے سنا تھا ایسے ٹولز آئے ہوتے ہیں ڈاکٹرس کے پاس بھی، جو کہ آپ کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہے اے آئی کے ذریعے وہ اے آئی جو ہے ایک اس میں سمٹمز ڈھونڈتی ہیں، یعنی ایسے ڈائریکٹلی نہیں بتاتی، انڈائریکٹ طریقے سے بتاتی ہے کہ اگر آپ کو یعنی ایک اس ہاتھ پہ درد ہے اور آپ کو اس جگہ پہ درد ہے اور اس طرح ٹانگ میں درد ہے اس جگہ، تو اس کا مطلب آپ کو یہ والی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس طرح اے آئی ابھی ہیلپ کر رہا ہے ڈاکٹرز کی۔ اس کے علاوہ بھی اے آئی ابھی کافی نے جو ہے وہ ڈاکٹر کو لیبارٹری میں مطلب کتنی ہیلپ کی ہے؟ جیسے کہ اب کسی پیشنٹ کو ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے ڈاکٹر اور وہ اپنے ٹیسٹ کروانے جاتا ہے، تو لیبارٹری کا جو کام ہے وہ پہلے تو یہ تھا کہ مطلب ہفتوں میں یا مہینوں میں ہوتا تھا، تو اے آئی کے آنے کی وجہ سے لیبارٹری والوں کو کیا فائدہ ہوا ہے، کیا آسانیاں؟ اے آئی کے آنے سے اے آئی بھی ایسا کرتا ہے نا کہ جو پہلے تو جو ہیومن جو ہے ہمارے ٹیسٹ کرتے تھے تو اس کو تو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن اے آئی وہی کام بہت ہی زیادہ ایزیلی کر لیتا ہے اور جلدی کر لیتا ہے اور کافی زیادہ ایفیشینٹلی کر لیتا ہے، مطلب کم ٹائم لگاتا ہے اور کم پاور استعمال کرتا ہے ایک ہیومن کے مقابلے۔ اوکے، تو آپ کو مطلب کوئی اے آئی کا ٹول یوز کرتے ہیں تو اگر کسی بھی انسان کو اس کا یوز مطلب نہ آ رہا ہو، مطلب کوئی ٹیچر ہے ایک مثال میں، تو آپ کے سامنے اگر ایک ٹیچر سے کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کا لنکڈن پہ یا یوٹیوب پہ یا کوئی بھی آپ کا مطلب وہ فیملی ایک ممبر بنتا ہے، تو آپ اس کو اے آئی کے حوالے سے کس طرح سمجھائیں گے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو مشقیں وغیرہ کس طرح حل کر کے دے، اور کس طرح ٹف کوشچن چاہے میتھمیٹک کے ہیں وہ کیسے حل کر کے دے؟ اگر میں ان کو سکھانا چاہوں کہ آپ یہ کیسے حل کر سکتے ہیں ان سے، جی جی۔ میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے ایک اے آئی ٹول ہے اور آپ اس میں جو بھی آپ کو سوال اگر نہیں آتے تو آپ اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا آپ ایک جو کیمرہ والا بھی آپشن ہوتا ہے آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں اے آئی کو، تو آپ اس میں بھی جس طرح ہمارے جیمینائی میں اور چیٹ جی پی ٹی میں فیچر آیا ہوا ہے، آپ اس سے ویڈیو کال کر کے اس سے بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس سوال میں جو میتھس کا سوال ہے اس میں پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ بتا سکتے ہیں اس کا۔ میں اس چلو کو زیادہ ہماری آڈینس کو جو ہے وہ آخری پیغام آپ کیا دیں گے اے آئی کے حوالے سے کہ وہ یہ سیکھیں یا نہیں؟
جی بالکل، میں آپ کی آڈینس کو آخری پیغام یہ دوں گا کہ آپ اے آئی کو سیکھیں، کیونکہ اے آئی ہی ہمارا فیوچر ہے، اور آپ ایکسپلور کریں اس دنیا کو، کافی نئے نئے اسکل سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اس لیے اگر آپ کو اے آئی سیکھنا ہی ہے تو اپنے ریحان اسکول جوائن کریں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر خبائب، آپ نے بہت اچھا انٹرویو دیا، بہت اچھی نالج دی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری براڈ کاسٹ پہ آنے کا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔